बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, आज हम एक ऐसा मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि माजी की हुकूमतों के लिए कभी भी अहमियत का हामिल नहीं रहा। हमारे मुल्क के लाखों मेहनतकश जो कि बैरून मुल्क अपने प्यारों से दूर मुकीम हैं और ना सिर्फ रोज़गार कमाते हैं बल्कि मुल्क को भारी मिकदार में ज़र मुबादला भी भेजते हैं। ये हमारे मुल्क का ऐसा कीमती असासा हैं जिनको कभी भी वो एतमाद नहीं मिल सका जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने 3 साला दौरे हुकूमत में उनको दिया। तरसीलात ज़र की किसी भी मुल्क की मईशत में बहुत अहमियत होती है और यही वजह है कि जो तरसीलात ज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पाकिस्तान को भेजी उसे ना सिर्फ मुल्क की मईशत को सहारा मिला बल्कि मुल्क में सरमायाकारी की राह भी हमवार हुई। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की बात हम आज करने जा रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं क्या, जो बरात वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दी हैं, उनके हवाले से मज़ीद क्या किया जा सकता है और ये जो रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है रेमिटेंसेस में, इसकी वजह क्या है, ये सब आज के प्रोग्राम का मौजू है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद एज आवर परमानेंट एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन जावेद, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। जी, थैंक यू वेरी मच। और प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका हम स्पेशल इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पर आज मौजूद हैं। आप सब उनको जानते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं और वो दर्द महसूस करते हैं जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान उनके लिए रखते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर स्पेशल गेस्ट सैयद जुल्फ़िकार बुखारी। Assalamu alaikum sir. Welcome to our program. Thank you ji. It's an honor to have you here with us. Pleasure ji. Thank you. सर, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले साल सितंबर में जो रोशन डिजिटल स्कीम का आगाज़ किया उसका बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस देखा गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो मराद दी गई उससे तरसीलात ज़र में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो आपको क्या लगता है कि इसके माशी फ़वाइद क्या होंगे? अभी डॉक्टर साहब के साथ हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। देखें, जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सही। इसमें मतलब है कि 1 लाख अकाउंट्स इसके खुले हैं और हमने अभी 1 बिलियन जो पीएम ने लॉन्च किया था क्रॉस किए। स्टेट बैंक गवर्नर और उनकी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की है इस डिजिटल अकाउंट्स को खोलने की। इसका मकसद ये है कि बेसिकली कि जो आपको बैंकिंग सिस्टम्स में जो सारे लकूने आते थे, मसले आते थे, सही, उनसे अपने आप को आज़ाद करके आप फ़ोन पे आ जाएं और आराम से पाकिस्तान के अंदर ट्रांजैक्शन कर दें। तो इसका मेन मकसद ये था। सही। अब तक जो इसकी अट्रैक्शन आई है वो आप कह सकते हैं हमारे यूरोप, अमेरिका, यंगस्टर्स, मिडिल क्लास का जो तबका है उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा आई है क्योंकि वो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, उनके लिए आसानी होती है और क्योंकि इसमें वो रिंग फेंस करके आप वापस आराम से रिपैट्रिएट कर सकते हैं अपने पैसे, तो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा सहूलत है। लेकिन जैसे वज़ीर आज़म साहब बार बार कहते हैं कि इसको जितना हम एक्सपैंड करते हुए जाएं उतना आपका पूरा जो लेट्स से रफली 10 मिलियन का डायस्पोरा है उसको आप टारगेट करते हुए जाएं। अभी तो आपने उसको टच ही नहीं किया पूरे तरीके से, तो जब आप करेंगे तो आप सोचें कि अभी आपके पास बिलियन अभी ये रिस्पॉन्स है तो फिर आगे क्या होगा। ये 70 साल की तारीख में पाकिस्तान में और इसको सिर्फ 3 साल इसको अलग कर लिए जाएं, ये हुजम 2 अरब 70 करोड़ डॉलर का रहा अब तक। तरसीलात ज़र जो एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है फाइनेंस का और इसको आज तक कभी किसी ने गौर से देखा ही नहीं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि गुज़श्ता मार्च के मुकाबले में 43% ज़ायद रहा और 9 महीनों के अंदर इसकी तरसीलात 21.50 अरब डॉलर बढ़ गई। फिर 9 महीनों की तरसीलात ज़र देखें तो 26% से भी ज़्यादा हैं। अच्छा, ये तारीख़ी तौर पे इतना बड़ा काम है जिसको यानी पिछले जितने भी मिनिस्टर्स रहे, फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे, अपोजिशन को अगर छोड़ दिया जाए जिसने कभी गौर ही नहीं किया, और पिछली हुकूमतों में भी देखें, एक तो बड़ी चीज़ ये नज़र आती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को निगलेक्ट किया जाता था। एक क्या इसकी बुनियादी रीज़न ये है कि रेमिटेंसेस जब नहीं आते थे, यानी लोग यानी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वो डिसीजन दिए जो कि पॉलिटिकल नहीं थे, वो अगले इलेक्शंस को जीतना नहीं चाहते
اور صرف جیتنا نہیں چاہتے, وہ صرف ایک قوم بنانا چاہتے ہیں اور قوم کو ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. حوالہ ہنڈی کا خاتمہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے میرے خیال میں. روشن ڈیجیٹل یا اس کے تحت جیسے آپ نے یہ کہا دس از جسٹ این چپ آف این آئس برگ, ابھی یہ تو سٹارٹ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کانفیڈنس جو آپ کے اوورسیز ورکر کے اندر, آپ کے ابھی ہم وائٹ کالر کی بات کرتے ہیں, بلو کالر کی طرف ابھی تک آئے نہیں, یعنی وہ کانفیڈنس آج تک دیا ہی نہیں گیا. پہلے تو میں اس سوال سے آغاز کرتا ہوں, یعنی تھوڑا سا ہمیں عوام کے لیے بات کر لیں, اور آپ کی گفتگو سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ جتنے ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں, جو ہمارے لوگ ورکرز ہیں, اور میں یعنی بات یہ آخر پہ لے کے جانا چاہتا تھا اور آپ سے گفتگو آخر پہ بھی اس پہ ضرور کریں گے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو بات کی ابھی, تمام جو ہمارے جو سفیران تھے ان کو ساتھ سختی سے جو بات کی, یہ بات تو میں خود سے پوری دنیا کے اندر جب میں نے ٹریول کیا اور دیکھا کہ پاکستانیوں کا تو حال پوچھنے والا ہے کوئی نہیں. گراما لگتا ہے اور 24 گھنٹے کے لیے وہ جو ہے وہ جیل میں ہوتے ہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اور ان کا جو سفارتکاری کا نظام ہے وہ برٹش راج کا ہے, اور وہ بات کرنے کا پسند ہی نہیں کرتے. اوبیسلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ سٹیزنز ہیں. یعنی براؤن صاحب کا جو کانسیپٹ تھا وہ اب تک ختم نہیں ہوا. لیکن سر اس کے بارے میں یہ بتائیے کہ یہ کانفیڈنس صرف پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے آیا, اور ریمنٹنسز کو جس کو یہ بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں, یہ ایک بڑی چیز بن کر سامنے آیا. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب, مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی کہنے میں کہ پرائم منسٹر صاحب کو پرائم منسٹر ماننے والے سب سے پہلے اوورسیز پاکستانی تھے. ان نے پہلے 20 سال پہلے ان کو مان لیا. اور جو ان کی جو پوری سٹرگل ہے اس کے جو بیک بون تھی خاص طور پہ خان صاحب کی, وہ اوورسیز پاکستانی سے سپورٹڈ تھی پرائمرلی. پہلے تو یہاں تو ریجیکٹ کر دیا تھا, جو اسٹیٹس کو تھا اس نے تو ریجیکٹ کیا ہوا, لیکن جب وہ باہر جاتے تھے آپ ان کی عزت, ان کی شان شوکت, ان کی رسپیکٹ, لوگ پراؤڈ فیل کرتے تھے, اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے تھے پاکستانی ہوتے ہوئے, خان صاحب کو مثال دیتے ہوئے. تو پہلی یہ چیز. جب وہ بنے وزیر اعظم پاکستان کے, تو ظاہری بات ہے کہ ایک ڈائسپرا میں بھی ایک جذبہ آیا تھا. لوگ واپس پاکستانی بننا بھی چاہ رہے تھے باہر, جو شاید بھول گئے تھے عرصے باہر رہ کے کہ وہ پاکستانی, ان کو فخر نہیں تھا, کیونکہ وہ کیا دیکھتے تھے واپس پاکستان میں, ٹیررزم دیکھتے تھے. اس کے بعد کرپشن, کبھی ایک پرائم منسٹر جیل جا رہا ہے, کبھی دوسرا جا رہا ہے, کبھی کوئی مارا جا رہا ہے, کبھی کوئی ٹانگا جا رہا ہے, کبھی کوئی یہ ہو گیا, کبھی بھائی نے بہن کو مار دیا, بہن نے بھائی کو مار دیا, یہی دیکھتے رہتے تھے. پوری دنیا میں ایک شرمندگی کا باعث بنا. وہی تو اس میں کوئی آپ اپنے آپ کو بلکہ ڈسٹنٹ کرتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ کچھ نہیں تھے. لیکن یہ ایسی حکومت جو خان صاحب کی آئی ہے کہ ایسے کہ پورا ڈائسپرا اس کے پیچھے ریلی کرتا ہوا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آ گیا پی ایم کی کریڈیبلٹی, جو پہلے جو مین فنڈامنٹل ہے اس ساری باقی چیزیں ہونے کی. بالکل ٹھیک, that's the core of everything. That's the core of it. اب آگے کے پرائم منسٹر کے 2-3 چیزیں تھیں جو ان کے پیشن, جو ان کا جنون تھا, ان میں سے ایک اوورسیز پاکستانی. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب جب آئے آفس میں, تو ان نے پھر مین فوکس رکھی اپنی اوورسیز پہ کہ ان کو کیسے ٹیپ کریں, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے, جیسے وہ بات کہتے ہیں. اور ریمیٹنسز صرف اس کا ایک اینگل ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑا اینگل ہے, اس اکانومی کی بیک بون ہے. مطلب آپ جتنا آپ سبسڈیز دیتے ہیں ایکسپورٹ کو, آپ اس کا اگر 0.5% بھی ریمیٹنسز کی طرف بھی توجہ دے دیں تو آپ کی ریمیٹنسز بڑھ جائیں گے. جتنی آپ ایکسپورٹ کی طرف دیتے ہیں, $500 million, یہاں تو آپ کچھ بھی نہیں دیتے. تو پی ایم صاحب نے بولا کہ اوورسیز کو ہم مارکیٹ کریں. اب اوورسیز آپ کا بلو کالر بھی ہے, آپ کا وائٹ کالر بھی ہے, اور اوورسیز میں آپ کے اس پہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے ونریبل ہمارے جو بلو کالر, جو ہمارا لیبر باہر جاتا ہے, اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ ان کو سنبھالیں. میں ایمبیسی کی چیز پہ بعد میں آؤں گا, سپورٹ کریں کہ جب وہ وہاں ہو, اور زیادتی جو ہوتی ہے ابھی بھی ہوتی ہے, بعد میں بھی ہوگی, لیکن مین چیز ہے کہ باقی ملک جیسے کہ میکسیکو ہو گیا, جیسے کہ سری لنکا ہو گیا, بہت اچھے طریقے سے ان کا رسپانس ایکشن ہوتا ہے, اور ان کے لیبر کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے, میرے پیچھے میری گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے. اب یہ نہیں کہ گورنمنٹ پرفیکٹ ہو جائے گی, لیکن ایٹ لیسٹ ان کے اندر تو ہو کہ ہم اگر ریچ کرنا چاہیں, پہنچنا چاہیں, ہم پہنچ سکتے ہیں اور ایکشن لیا جائے. سر آپ کی بات یہاں سے میں لیتا ہوں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی آج ساری دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا پیغام دینا, یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. یہ تو
میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل طور پہ یہ آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، یعنی سفارتکاروں کے ساتھ ایک قسم کا کام خراب کرنے والی بات سمجھی جاتی ہے، اور انہوں نے بڑے ڈیلیبریٹلی اس چیز کو کہا کہ آپ پاکستانیوں کی خدمت کے لیے ہیں اور کوئی آپ کو سن ہی نہیں رہا. یعنی کینیڈا کے اندر سے کوئی آ جائے اور یہاں پر دھرنے دینے کے لیے بھی آ جائے تو وہ وہاں پر بتا کر آتا ہے کہ اگر مجھے یہاں کچھ کیا جائے تو میں وہاں کا نیشنل ہوں، اور وہاں کی ایمبیسی یہ کہتی ہے کہ یہاں جو مرضی آپ کے معاملات ہیں ہمارا وہ نیشنل ہے. تو یہی چیز پیغام انہوں نے دی کہ چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ محنت کش ہو، یا چاہے وہ بلو کالر ہو، ہم پاکستان کا سفارتکار اپنے عوام کو وہاں اوورسیز میں اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر. جی دیکھیں، جب ہماری گورنمنٹ آئی، میں آپ کو یہ جو افسوسناک بات ہے، ٹھیک ہے ہم نے تو کیا ہے لیکن پھر بھی افسوسناک کہ میں پہلا منسٹر تھا جو لیبر کیمپس میں گیا ہے. اچھا، کبھی میں جب وہاں گیا تو ایمبیسیز اور پھر لیبر کیمپس بھی بتا رہے تھے کہ کبھی کسی منسٹر نے ہمیں وزٹ ہی نہیں کیا. ان کے کمرے میں ان کا رہنے کا، ان کا کھانے کا، فیسلٹیز سپورٹ کرنے کا میں نے جائزہ لیا کہ کیسے ہیں. اب ہمیں بھی ایکسیس کی لمیٹیشن ہوتی ہے کہ کس کیمپ میں ہم جا سکتے ہیں، کس کیمپ میں ہمیں نہیں اجازت ہوتی جانے کی. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے جو ابھی تک پرفیکٹ نہیں ہوا لیکن اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور آنے والے 2 ہفتوں میں کیبنٹ میں ہماری امیگریشن، میری منسٹر سے جو پالیسی ہوگی وہ پہلی پالیسی پاکستان کی اپروو ہوگی، اور CWS کا کمپلیٹ مینیول کہ جو ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز جو میری منسٹری سے جاتے ہیں، ہر ملک میں نہیں ہیں لیکن کئی ملکوں میں ہیں، ان کا ایک کمپلیٹ مینیول کیبنٹ سے اپروو ہوگا کہ ان کو کیا کیا کرنا ہے، کب کب رپورٹ واپس کرنا ہے، اور اس رپورٹ کی وجہ سے وہ وہاں رہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے CWA پک کر لیا اور وہ 3 سال وہاں ہنی مون کے لیے چلے گئے. اور ایسا پریسیڈنٹ پہلے کہیں نہیں ہے. کبھی یہ پہلی دفعہ ہی آئے گا. اس کے ساتھ ایک پرزنرز کی بھی پوری ایک پالیسی کہ ہمارے جو لوگ جیلوں میں ان کے ساتھ کیسے ہینڈل، کاؤنسلنگ پالیسی، جس کی آئی مسٹ سے میکسیکو کی بہت اچھی ہے اور شری لنکا کی آئی تھنک ورلڈ کلاس ہے. اور میں نے ان سے بڑی، ابھی شری لنکا بھی ہمارا ٹرپ تھا تو میں نے وہاں بھی ان سے پالیسی پوری لے کے پوری اسٹڈی کی ہے. تو آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک میکسیکو اور شری لنکا. میکسیکن جس دنیا کے حصے میں ہو وہ پریزن جاتا ہے، اس کو کوئی وکیل پہنچ جاتا ہے وہاں، ٹرانسلیٹر پہنچ جاتا ہے وہاں. ہمارا تو کچھ وہ سسٹم ہے ہی نہیں، لیگل ایڈ جس کو کہتے ہیں، ہمارا لیگل ایڈ ہی سسٹم نہیں ہے. اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ ورک کر رہی ہے. اور جو بیچ میں ٹرانسلیٹر ہوتا تھا، جو ٹرانسلیٹ کرتا تھا، وہ دوسری سائڈ سے ساتھ مل کے اپنے پاکستانی کو رگڑ دیتا تھا. وہ فلسطینی ہوتا تھا یا لیبنیز ہوتا تھا، وہ عربی کے ساتھ مل کے وہ پاکستانی کو رگڑ دیتا تھا بیچ میں، اس کے ساتھ اور زیادتی ہو جاتی ہے وہاں سے. تو یہ ساری چیزیں ہم ٹھیک کرنے کے ٹائم لگ رہا ہے، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں. لیکن I'm very happy sir کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کیس سٹڈیز کے طور پہ یہ اپوزیشن کی طرف سے مذاق بھی لیا جاتا ہے، اور بہت ساری، میں اصل میں بیسیکلی تو آج فائنانس ڈسکس کرنے آیا تھا، لیکن اوورسیز کے ایسے میٹرز جو کہ آج تک کبھی ڈسکس نہیں کیے گئے، یہ پتہ چلنا چاہیے پوری دنیا کو اور پوری قوم کو کہ اگر آج بھی جس طرح میں نے آپ سے پوچھا کہ اوورسیز اس چیز پہ ایگری ہو گئے، یعنی حوالہ ہنڈی بھی تو سر یہیں سے ہوا کرتا تھا، یہی وہ لوگ تھے کہ اس آسان چینل کو یوز کرتے تھے، لیکن پہلی دفعہ اس چینلائز اکانومی کے تحت، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ آپ نے ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ڈیولپ کیا، ریلیشن ڈیولپ کیا، وہاں کے اوورسیز کو اعتماد آیا، آپ ان تک پہنچے، آپ نے وہاں کے پریزنرز تک بھی پہنچے، اور اب جو ہے وہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے لوگ جو بھاگتے تھے، لیکن اس ڈیجیٹل بینکنگ کے اوپر تو ہم بعد میں آئیں گے، لیکن ایک ڈاکومنٹڈ اکانومی میں، یعنی اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا اور حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے نہ بھیجنا، اس اویئرنس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی اویئرنس ہے جس کے اوپر کریٹ کیا گیا؟ جی، اس پہ اگین اسٹیٹ بینک، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے بڑی محنت کی ہے، پرائیویٹ بینکس نے بڑی ایڈورٹائزنگ آپ نے کی ہے. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں کیونکہ جب 2 سال پہلے جب میں نے آفس لیا تھا، میں نے ایک پریزنٹیشن دی تھی اس پہ چیلنجر بینک پہ، ڈیجیٹل بینک پہ. تو جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ ہے بہت اچھا چل رہا ہے اور انشاءاللہ انکریز کرتا جائے گا. لیکن یہ ایک ایسپیکٹ ہے، ہمیں ایک اوورسیز کا ڈیجیٹل بینک ہونا چاہیے جس میں ایک پورا ایک فیسیلیٹیشن ہو بینکنگ سسٹم کا، اس میں باہر کے امیر بھی ہوں، اس پہ محنت بھی ابھی ہو رہی ہے. کیونکہ ابھی آپ نے یو اے ای نے کچھ 10 دن پہلے ڈیجیٹل بینک ایک لانچ کیا اپنا، سنگاپور نے کیا، فلپینز جہاں ریمیٹنسز بہت اہم رول ہے جیسے کہ پاکستان کا ہے، انہوں نے سب سے پہلے ایک نیشنل ڈیجیٹل بینک، ہم چاہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان سب سے پہلے نیشنل ڈیجیٹل، so that would be under a digital platform. اس کا نام ہوتا ہے بیسیکلی چیلنجر ڈیجیٹل بینک، اس کالڈ چیلنجر بینک. اور یہ بیسیکلی ایک
पूरा इकोसिस्टम होता है बैंकिंग का थ्रू डिजिटल मीन्स, उसके ब्रांचेस भी होते हैं, लेकिन एक पूरा डिजिटल बैंक आप उनको देते हैं, आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस, इलेक्ट्रिक बिल्स, ये वो हर चीज, लेकिन ये अमीर के लिए भी केटर करता है, गरीब के लिए भी केटर करता है। सही सर, आपने ये जो बात की कि आपने डिफरेंट कैंप्स विजिट किए और यही वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वज़ीर आज़म इमरान खान पर इस कदर एतमाद बढ़ा है। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप दैट द गवर्नमेंट टुक। और आपने ये बात की कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर की हमने बात की, तो ये जो अकाउंट्स हैं ये खोल कौन रहा है, ज़्यादा इसमें कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं, और क्या ये लोअर मिडिल क्लास को मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या अपर क्लास भी इसमें इंटरेस्टेड है? एंड आपने अगेन जिक्र किया डिजिटल बैंकिंग सिस्टम का, तो उसके लिए हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी, लाहे अमल क्या इख्तियार किया जाएगा? जी देखिए, मेरे लेबर कैंप से पीएम के अंदर एतमाद कोई नहीं आया, ओवरसीज को सब पहले पीएम पे एतमाद था। एग्जैक्टली ठीक है, हम तो मतलब है कि वो सोल्जर्स की तरह जो उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मेहनत करते हैं, लेकिन जो पीएम का जो डिजिटल बैंक है वो एक पूरा इकोसिस्टम है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप हर चीज़ उसके अंदर कर सकें, और उसमें जो आरडीए में रोशन डिजिटल अकाउंट में जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है उसको पैसे भेजने में शायद वो सवाए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या स्टॉक एक्सचेंज या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसको वो सहूलतें मिलती हैं, लेकिन शायद उसको वो बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिलती जो उसको अपने प्राइवेट बैंक से अभी मिलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमें एक तो वो इकोसिस्टम भी ऐड करना पड़ेगा कि हाई नेट वर्थ आए। अगर मैं लंदन से पैसे अपने भेजता हूँ, एग्जैक्टली, लेकिन मैं अपने बैंकर को कॉल करता हूँ कि 10 लाख रुपए पाकिस्तान भेज दें, तो वो यहाँ मेरे बैंक में आ जाते हैं, फिर मैं अपने यहाँ के बैंकर को कॉल करता हूँ कि 10 लाख रुपए अगर आ गया तो मुझे चेक ले लें और निकाल के दे दें। तो मुझे रोशन की शायद उस तरीके से जरूरत ना हो, लेकिन अगर हम यही सिस्टम्स उसके साथ ऐड करते हुए जाएं कि लोगों उनके लिए भी आसानी हो, और फिर जो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ब्लू कॉलर जो स्टैट्स आए हैं, आप देखते हैं कि जीसीसी में इतना बाय-इन अभी तक नहीं हुआ, एग्जैक्टली, क्योंकि लोग वहाँ काम पे ज़्यादातर होते हैं, टाइम ऑफ उनको आता है, उनको एप्स का इतना कोई इतनी अंदाज़ा नहीं है उनको कैसे इस्तेमाल करें, तो उनके लिए शायद वो और फ़ायदेमंद भी उनके लिए शायद उस तरीके से नहीं हो रहा। क्योंकि जब वो हुंडी हवाला इस्तेमाल करते हैं, जब वो कैंप्स में जाते हैं, जब मैंने जाके देखा था उनको, तो हुंडी हवाला बंदा आके उनसे वहाँ पैसे लेके उनकी बीवी को चरसदा में जाके दे देता है। एग्जैक्टली, तो बैंक का उनको फायदा नहीं मिलता उस तरीके से जब तक हम उसके अंदर और इंसेंटिव्स ना डालें। सही। तो अभी हमने एक रेमिटेंसेस की टीम एक बिठाई हुई है, कुछ 2 हफ्तों से हम काम कर रहे हैं। अब ईद के बाद हम फौरन पीएम को प्रेजेंट करेंगे और बड़े ज़बरदस्त हम लेके आएंगे इंसेंटिव्स, और ग्राउंड ब्रेकिंग इंसेंटिव्स होंगे जो शायद दुनिया में भी ना हुए हों। अच्छा, इन्हीं इनिशिएटिव्स के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि हम देखते हैं कि तरसीलात ज़र के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारा यूएई, यूएसए, यूके 70% जाता है, 20% जो है हमारे जीसीसी कंट्री जैसे अभी आपने बताया यूरोप से भी आता है। हमने देखा कि हमारी रुपए की कदर बढ़ी है और हम जो है वो डॉलर के साथ जो है वो यूरो बॉन्ड भी लेकर आ रहे हैं। अभी आपने अप्रिशिएट किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, और आपका बड़ा क्लोज अलाय के साथ उनके साथ काम चल रहा है। ऐसी जो हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस जो हैं, जैसे वर्टिकल हायरार्किकल सिस्टम थे कि हर आदमी अपना अपना डिपार्टमेंट में काम करता है, वो एक अलग है, लेकिन ये जो आपने अब से बात की ये मेरे लिए बड़ी एक अच्छी खबर भी है, यानी एक स्ट्रक्चर्ड बात है। यानी फाइनेंस के सब्जेक्ट के अंदर यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो कर रहा है, जैसे हाउसिंग के ऊपर काम किया, पहले 7 बैंक थे, अब 60 बैंक आ गए, 5% के ऊपर फिक्स करके आपने 50 लाख से अब उसकी विंडो ओपन करके आपने 1 करोड़ तक पहुंचा दी, यानी एक बहुत बड़े इनिशिएटिव है। दूसरी, अगर आप सिर्फ इसमें आपने जैसे अभी हमें बताया भी कि जो अगर खाली रोशन डिजिटल के ऊपर आप नहीं रह रहे, और मैंने आपके जो अज़ाइम में से देखा है कि आप इसको एक मामूली चीज़ अभी समझ रहे हैं, यानी अभी ये बेसिक एंटिटी है जिसके अंदर थोड़ी सी ईज़ मिल जाएगी, लोग अपने लोगों को पैसे भेजने में आसानी होगी, बैंकिंग चैनल पे उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, डिडक्शन रेट ज़रा कम होगा, टैक्स रिटर्न्स जो है
جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی ان کو کم دیا جا رہا ہے. سہولت کار کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا, کامیاب جوان کا سلسلہ شروع ہو گیا. ان کو جو چیریٹیبل معاملات کے لیے جو پیسہ بھیجنا ہے اس میں بھی آسانی ہو جائے گی. ابھی آپ نے جس طرح کیا کہ آپ نے اسے ایز اے کیس اسٹڈی سمجھا, آپ نے سری لنکا کو اپریشیٹ کیا, آپ نے باقی ممالک جہاں سے آپ نے کیس اسٹڈیز کو لیا, اس میں ہمیں ری انوینٹنگ دی ویل کے بجائے ہمیں وہ سبجیکٹ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. سر بینکنگ کے اوپر ذرا بتائیے کہ یہ جو بینک کا سٹرکچر بنائیں گے, اس سے میجر بڑا یعنی ریمیٹنس جو ابھی ہمارا فلو ہوا ہے, جو انفلوز ہمارے بڑھیں گے وہ آپ کے اس بینکنگ سٹرکچر سے بڑھیں گے, اور جس کے اوپر آپ نے بات کی اس پہ سر کائنڈلی ذرا مزید بتائیے کہ اس کا کیا سٹرکچر ہوگا, کیا لائحہ عمل ہوگا, کیا ریمیٹنسز کا انفلو کس طریقے سے ڈیولپ ہوگا, اور یہ جو حوالہ ہونڈی اور ڈاکومنٹڈ اکانومی کیونکہ ہم بن جائیں گے, اس کی وجہ سے ہمارا جو جھٹکا سسٹم ہے یا بے نامی رقم کا جو منتقلی تھی وہ مشکل کر دی جائے گی لوگوں کے لیے. دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. اس میں اگر آپ دیکھ لیں جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ اسٹیٹ بینک ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے, ایک بہت بڑا کام, کیونکہ اس میں بڑی ریزسٹنس آتی ہے. یاد رکھیں کہ یو اے ای میں بھی, دبئی میں بھی, جب ان نے ڈیجیٹل دبئی منسٹری کھولی تھی جو اب اسمارٹ دبئی بن گئی ہے وغیرہ, لیکن جو دبئی کی ڈیجیٹل منسٹری تھی, ڈیجیٹلائزیشن کی منسٹری تھی, اس کا منسٹر خود شیخ راشد بنا تھا. although he was the king. reason being کہ انہوں نے بولا تھا, ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ یہاں سب سے زیادہ ریزسٹنس آئے گی. تو جہاں ایک بادشاہت میں بھی آپ کو ریزسٹنس آ سکے تو you have to come up. تو آپ سوچیں, اور وہ بھی بادشاہ کے مطلب ہے کہ بھی ریزسٹنس ہو سکے, تو ایک ڈیموکریسی میں تو ڈیجیٹلائزیشن بہت ہی مشکل ہے. بالکل ٹھیک. تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک نے کی بہت بڑی کامیابی ہے ان کی, کیونکہ اس میں بہت زیادہ ریزسٹنس تھی. لیکن جیسے میں نے بولا کہ یہ ایک سیگمنٹ ہے, اور اس ایک سیگمنٹ میں آپ کو 7 مہینے کے اندر اندر $1 بلین آئے ہیں, جو بہت بڑی اماؤنٹ ہے ہماری. تو اگر ہم اس کو صحیح معنی پہ لے جائیں, سٹڈیز کہتی ہیں کہ کچھ $20 بلین ہمارے انڈاکیومنٹڈ آتے ہیں. اگر آپ اس کا, میں کہتا ہوں کہ اگر بہت ہی اگریسولی آپ جائیں تو آپ بولیں کہ ٹھیک ہے اس میں سے 5 سے 6 یا $8 بلین آپ کے ہیں جو بالکل بلیک منی ہے, جو کبھی وائٹ نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ اسمگلنگ کا پیسہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. رہ گیا آپ کے 10 سے 12 بلین ڈالر. اگر آپ اس 10 سے 12 بلین ڈالر کی ونڈو میں کھیل سکیں, جہاں ہم نے 1 بلین ہم نے لے لیا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے حوالے سے, اگر آپ باقی 10 بلین ڈالرز پہ اگر آپ ٹیپ کریں, اور جیسے کہ میں نے بولا کہ اس میں کئی فیکٹرز ہیں, آپ کو اپنا جو ایکسچینج ریٹ ہوگا, جو لیجیٹمیٹ ایکسچینج ریٹ ہوگا, آپ نے اس کو پیک کرنا ہوگا ہنڈی حوالہ کی ایکسچینج ریٹ کے ساتھ. سب سے غریب انسان کیا دیکھتا ہے, وہ نہیں دیکھتا کہ آپ مجھے گاڑی کی سہولت دے رہے ہیں یا یہ دے رہے ہیں فلانا دے رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار پیسے میری فیملی کے پاس پہنچ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس میں 2 مین کرائٹیریاز آپ سمجھیں. اس وقت جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو کھولتا ہے وہ زلفی بخاری پیسے اندر بھیجتا ہے, اور زلفی بخاری خود ہی استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے. جو آپ کا لیبر پیسے بھیجتا ہے وہ خود استعمال نہیں کرتا, اس کا بینیفیشری اس کی فیملی ہوتی ہے. وہ اپنے پیسے جو وہ خود استعمال کرتا ہے وہ اپنے پاس ہی رکھتا ہے, دبئی, یو اے ای میں, سعودی میں, قطر میں. تو کلائنٹیل الگ ہیں, تو اس میں کلائنٹیل جب الگ ہوتا ہے تو میرے لیے تو آپ مجھے سہولتیں دے سکتے ہیں اسٹاک ایکسچینج وغیرہ, لیکن جو ان بینیفیشریز کے اسٹاک ایکسچینج کیا ہوگی کہ میری بچی کے اسکول کی شاید فیس کوئی اس میں کوئی سبسڈی آ جائے, جو ایکسچینج ریٹ ہے ہنڈی والا جو ایکسچینج ریٹ دے رہا ہے اس سے آپ اس کے قریب ہوں. اگر ایکسچینج ریٹ میچ نہیں کر سکتے تو کسی قسم کی آپ پے بیک دے دیں کہ اگر میں $100 بھیج رہا ہوں تو $100 پہ $1 مجھے واپس پے بیک مل جائے. ایسی چیزیں میں تو بلکہ پش کر رہا ہوں کہ ہمیں اوور ڈرافٹ سسٹم پہ آنا چاہیے, کہ اگر میں جب لیبر بھیجتا ہوں تو وہ پروٹیکٹ ہو کے جاتا ہے, لیجیٹمائز ہو کے جاتا ہے, تو اس کا سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو اگر وہ باہر چلا گیا ہو اور 3 مہینے کے بعد اس بینک اکاؤنٹ کے اندر, بینک اکاؤنٹ ہم نے ابھی مینڈیٹری کر دیا کہ لازمی ہوتا ہے باہر ایز اے لیبر جانے کے لیے آپ کو بینک اکاؤنٹ دکھانا پڑتا ہے. یہ ہماری حکومت نے آ کے کیا تھا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے. اس سے پہلے نہیں تھا. اچھا, یہ جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے سر اوپر بات کی, ایک آپ نے بڑے اسٹینڈرڈ لیول کے اوپر بات کر دی کہ ایک یہ غریب کے لیے, یعنی ان بینیفیشریز کے لیے جو اسکول کی فیس ہے, جنہوں نے فوری طور پہ اپنے گھر کا مکان کے کوئی چھت ڈالنی ہے, کوئی فلاں ہے,
یہ سارے مزدور لوگ ہیں. اور جیسے پی ایم صاحب نے جو مسلسل وزٹس بھی کر رہے ہیں اور سب سے ساری کی ساری بات وہ یہ نہیں کر رہے کہ ہمیں کتنا بڑا قرضہ چاہیے, قرضے کو ہم مین فوکس کر لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں سنتے کہ وہ ساری بات تو کری اسی سفارتکاری کے اوپر رہے ہیں کہ بھئی غریب کو وہاں کا جو ہمارا لیبر ہے, ہمارا تو یو اے ای میں آپ کے سعودیہ کے اندر ہمارا سارا کا سارا اسکل لیبر اور لیبر پھر رہا ہے, اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر سر میں کچھ کانسپریسیز ہیں اس کی بعد میں ڈسکشن کرتا ہوں. یہاں سے ایک اور سوال اسی بینکنگ چینل سے, ایف بی آر کے اوپر سر, ایف بی آر ریفارمز کا اور جو اوورسیز کا بھی بڑا آپس میں ربط ہے. سٹارٹنگ میں سر اس طریقے سے کیا گیا کہ ایف بی آر کو کھینچا گیا کافی سارا. اچھا یہاں پہ سر بتائیے کہ اس اسپیشل جو روشن ڈیجیٹل سے بھی اور آپ کا جو آئیڈیا آف ڈیجیٹل بینکنگ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے سر دیا ہے جو ایف بی آر ہے وہ اب انہوں نے کمپرومائز کیا, تھوڑا سا لیوریج دیا, ان کو تھوڑی سی بریکٹ کو لوز کر دیا اور 2021 تک جو ہے وہ دسمبر تک لیوریج دیا کنسٹرکشن انڈسٹری کو. اچھا ان کے اوپر چھوٹ ہوگی, وہ کنسٹرکشن میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور باہر سے بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پہ کرتے تھے, پہلے کرتے تھے, اب پھر کچھ عرصہ سے لوگوں. اچھا بزنس کمیونٹی کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ایف بی آر کو کس طریقے سے, کیونکہ یہ جو ڈر اور خوف کی سی کیفیت ہے کہ اب ہم رجسٹرڈ ہو جائیں گے تو ٹیکس جو ہے وہ مسلسل نوٹسز بھیجے گا, بلکہ آپ ہی کی وساطت سے وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ پیغام بھی چلا جائے گا کہ بزنس کمیونٹی اوورسیز بھی اور شاید پاکستان میں بھی اب ان کو خوف سے سر نکالنا چاہیے میرا خیال میں کہ ان کے اوپر یہ ان کو تو بتانا چاہیے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں. اب وہ بزنس کمیونٹی پیسہ جو ہے وہ دبا کر بیٹھ گئی, انہوں نے کہا جو پیسہ اگر ہم نے ڈالا تو ہمیں تو نوٹسز پہ نوٹسز آتے جائیں گے اور ایف بی آر اسی طرح کر رہا ہے, مزید ریفارمز کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سر, جیسے ایک تو کنسٹرکشن ہو گیا, دوسری کون سی انڈسٹریز ہے جن کے اندر اوورسیز کی طرف سے بہت زیادہ پیسہ آتا ہے جس کی وجہ سے ہم مینلی ہمارا پاکستان میں زر مبادلہ اکٹھا ہوتا؟ دیکھیں اوورسیز میں تو مینلی ہاؤسنگ کنسٹرکشن کے اندر کم بھی, لیکن پرچیسنگ ایسٹ پرچیسنگ ہاؤسنگ میں آتا ہے. لیکن اس حکومت کے اندر آپ جتنا آپ دیکھتے ہیں پیشن ہے اوورسیز کو یہاں آ کے سیٹ اپس کرنا, انڈسٹری ہوگی, ٹورزم میں جتنا میں دیکھ رہا ہوں ایکسائٹمنٹ ٹورزم کے اندر میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھی. اور اوورسیز پاکستانیز ان پرٹیکولر یہاں کے ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر آنا چاہ رہے ہیں, تو ایک یہ بہت بڑا ان کا سیکٹر ہے. لیکن میں کیونکہ میری منسٹری کی اوورسیز کو دیکھتی ہے, میں تو دیکھتا ہوں جو اوورسیز آ رہے ہیں وہ ہر چیز سے, مطلب آپ ڈرائی کلینر سے لے کے پروفیشنل ڈرائی کلینر سے لے کے ہوٹیلیئرز تک, بیچ میں سپورٹس ویئر آ گیا, انڈسٹری آ گئی, انرجی آ گئی, ہر انڈسٹری میں آئی تھنک اوورسیز آنا چاہ رہے ہیں. لیکن ان کو مسئلہ جو آتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج خان صاحب ہیں, کل آپ لوگ نہ ہو تو ہمارا کون والی وارث ہوگا, جو باقی آئے گے انہوں نے پہلے بھی لوٹا ہے اور جب آپ چلے جائیں گے ہمیں اور بھی لوٹیں گے. تو ان کو اس چیز کی جو ہمیں کانفیڈنس جو دینا ہوگا, ہم نے جو بولا ہوا ہے کہ آپ ایک فائلر, ایک نان فائلر اور ایک اوورسیز پاکستانیز کا کیٹیگری رکھیں. تو میں تو یہ چاہ رہا ہوں, میں ایف بی آر سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ایک الگ کیٹیگری اوورسیز پاکستانیز کے لیے بنائیں. اور مجھے پتہ ہے کبھی کبھی مجھے ٹویٹر پر کوئی لوگ بھیجتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا اوورسیز کے لیے آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے, آپ لوگوں کو سہارا دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو سپورٹ سسٹم دے رہے ہیں. یو مسٹ انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے ہمارا لیبر سب سے نمبر 1 پرائیورٹی, ٹھیک ہے ان کی ریمیٹنسز, لیکن جو باقی ہم نے جو ہمارا ڈائسپورا ہم نے کبھی ٹیپ ہی نہیں کیا جو باہر بیٹھا ہوا ہے, سلیکون ویلی سے لے کے یو کے تک, امریکہ میں, جاپان میں, کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ہمارے پروفیشنلز اور بزنس مین اور ان پالیٹکس ان ڈفرینٹ کنٹریز وہاں. سر سنگاپور کے اندر سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی رن کرنے والے پاکستانی, آپ ابھی پاکستان سے آئے, آپ کو اس طریقے سے ویلکم نہیں کیا گیا بلکہ کانسپریسیز ڈیولپ کرنا شروع کر دی گئی کہ کچھ اور بڑے خیالات کے ساتھ تشریف لائیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اوورسیز کو جو ہے آپ نے سٹیپ اپ کیا, پاکستان کو ان کو کانفیڈنس دیا, پاکستان کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. آپ ہی یہ ڈیویڈنڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں, کیپٹل گینز کے اوپر آپ نے بات کی, کیپٹل گینز کے جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے اوپر آپ نے بات کی. اچھا میں یہاں پر بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جو آر ڈی اے ڈپازٹس ہیں یہ پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ 35% تو آپ کے یونائٹڈ عرب امارات سے آ رہے ہیں,
22% आपके जो सऊदीया से आ रहे हैं, 7% आपने यूनाइटेड स्टेट से आ रहे हैं, 5% बल्कि यूनाइटेड किंगडम और बाकी से देख लें, और जिसके ऊपर सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी हमारे पास हो रही है कि 35% और 22% अगर सऊदी अरब से आ रही है यहाँ, बाकी तो 7% और 5% यूनाइटेड किंगडम से और बाकी 31% बाकी कंट्री से, यानी साइमल्टेनियसली आ रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है कि वहाँ के एक वर्ड ऑर्डर के अंदर बड़ा चेंज है, हमारे ताल्लुकात इस हुकूमत में अच्छे नहीं रहे, हमारी सफारतकारी के ऊपर तो चलो खान साहब ने अपने लोगों को डांट लिया कि अच्छे तरीके से ताल्लुकात बनाए, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की तो नहीं है कि हमारा यानी कि वर्ड ऑर्डर के अंदर चेंज की वजह से उन्होंने हमारे लोगों को इवैक्यूएट किया कि 4 लाख 5 लाख पाकिस्तानियों को जो स्किल वर्कर थे हमारे जो इंजीनियर से, उनको निकाल बाहर किया गया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए गए, यूएई के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए गए। खान साहब ने प्रिजनर्स के लिए काम किया और वो अब लेकर आ रहे हैं, यूएई के साथ वो मुसलसल कांटेक्ट में है। तो इस रुझान के ऊपर, इस कॉन्स्पिरेसी के ऊपर, ये जो एक बड़ी अजीबो गरीब कॉन्स्पिरेसी है, यानी रोशन डिजिटल अकाउंट से लेकर बाकी सारी चीज़ों में भी, और हमारे जो मजदूर जो हैं वो जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, क्या हमारे पास इस तरह की कोई लगाई गई है कि हम उन 10 ममालिक में जिसके लिए जो बैन कर दिया गया, अब हमारे मजदूर या स्किल वर्कर या वहाँ नहीं जा सकते या आ नहीं सकते? इसके ऊपर सर ये बताएंगे, जो 4 लाख का फिगर, 5 लाख का फिगर की यूएई से 5 लाख निकाल दिए गए, सऊदीया से 4 लाख निकाल दिए गए, इसके ऊपर सर जरा रोशनी डालिए। देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि जो मेन चीज़ जो शायद हमें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, देखिए जहाँ हमने शायद की नहीं, कि जो मीडिया रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी मीडिया के ऊपर, हमारे ऊपर भी लेकिन मीडिया के ऊपर भी। आप बाहर कोई गलत स्टेटमेंट देते हैं, आप सीधा कोर्ट में जाकर रिलीफ ले सकते हैं, या आपको वो मिलता नहीं है तो मीडिया जिसको मर्जी, जो मर्जी है उसको बुला के जो मतलब रात को बैठे हुए कुछ भी बना सकते हैं। That is going to be trial. लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली अभी वो तक इस तो वक्त ये नहीं अकाउंटेबल है। नहीं है। अब सर ये इस नंबर के ऊपर मैं जरा बार बार पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखो लोगों को तो कॉन्फिडेंस है, अमेरिका में बैठे हुए पाकिस्तानी के लिए तड़पना शुरू हो गए, और मैंने खुद से अपनी आंखों से देखा कि अमेरिका में लोग अब कॉन्फिडेंटली अपने बच्चों को यहाँ पे भेजना भी चाहते हैं, प्लस जो उनकी एजुकेशन जो है, जो वहाँ पर उनके लिए थोड़ा अगर मेडिकल की स्टडीज़ वो डिफरेंट हो जाती है, तो चाहते हैं कि वो यहाँ भेजें, और अब खान साहब की वजह से लोग कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। सर ये 4 लाख वाली बात जरा दोबारा सर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इतना ही नंबर सऊदी अरब ने हमारे वर्कर्स को निकाल दिए? क्या यूएई ने हमारे वर्कर्स को निकाल दिए? ये जो रिपोर्ट्स ये उठाते हैं, देखें मैं चैलेंज करता हूँ किसी को कि मेरी मिनिस्ट्री में आए, हमारा सारा सिस्टम बायोमेट्रिक है, तो उसमें कोई चेंजेस वगैरह जो भी बाहर जाते हैं वो बायोमेट्रिक से आते हैं। राइट सर। हमने जो ये है कि हमने कुछ इस पूरे कोविड के दौरान जो मेन जो आप कहते हैं 1,20,000 लोग नौकरियों से निकाले गए थे, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जो वैसे भी निकाले जा रहे थे, मतलब उनकी टर्म खत्म हो रही थी, और उनमें से कई ऐसे हैं कि कोरोना का क्राइसिस था, उन्होंने बंद किया, और ये उनको आना तो ये भी है। और उसमें से कई ऐसे लोग हैं, मैं तो स्ट्रेच करता हूँ फिगर 1,50,000 पे आप ले जाएं बेशक, क्योंकि उसमें कई लोग हैं जिनको लीव पे भेजा गया है, जो अभी तक सिर्फ लीव पे निकाला नहीं गया और वो वापस जाते हैं। कई को अनपेड लीव मिली हुई है, कई को पेड लीव मिली हुई है, तो इससे ज्यादा फिगर बिल्कुल नहीं है। जो अगर आप पूरा साल का कोरोना देखें, मैं साल की बात कर रहा हूँ, आपको वैसे ही ये लोग वापस आते हैं, 1,00,000 से 2,00,000 लोग वापस आते हैं आपके साल के, क्योंकि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह जब से खान साहब आए हैं 9,70,000 लोग हमने पहले 18 महीनों में बाहर भेजे हैं, फिर कोरोना आ गया। अब कोरोना के साथ भी हमने 12 लाख लोग, तकरीबन 12 लाख से थोड़ा सा कम, 18 लाख और 12 लाख की ये फिगर चल रही है, यानी ओवर आपने कहा कि मैं ओवर स्ट्रेच कर भी दूं तो 1,20,000 से ज्यादा लोग वापस नहीं आए, यानी 150,000 से ज्यादा लोग नौकरियों से नहीं, 150 भी बहुत ज्यादा, मैं स्ट्रेच करके आपको कह रहा हूं, लेकिन 1,20,000 से तो ज्यादा कोई भी नौकरी से नहीं निकाला गया। और अकल की कोई बात होती है, 5 लाख बंदा नौकरी से निकाल के वापस यहाँ पाकिस्तान में, हमें महसूस ही ना होता, रोडों पे आपको पता भी ना चलता कि ये वापस आए, ह्यूमन क्राई ना होता। अब ह्यूमन क्राई क्या है? प्रेस क्लब वगैरह के बाहर कौन से धरने होते हैं, उन बेचारों की नौकरियां लगी हुई होती हैं, फ्लाइट्स बंद हुई हुई हैं, नौकरियां लगी हुई हैं, और सऊदी अरेबिया में अभी तक वो एयर चैनल नहीं खोला कि लेबर वापस वहाँ जाए,
اور 2 जनवरी سے اب تک ہم نے 20,000 بندہ ابھی تک سعودی بھیجا ہوا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ تعلقات خراب ہیں, مطلب 20,000 لوگ آپ نے کورونا کے دوران آپ بھیج رہے ہیں, تو یہ تعلقات خراب اگر ہیں تو جب اچھے ہوں گے تو کتنے ہوں گے, کیا ہوگا. اور یو ای پہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ جی ہمارے لیبر روکتی ہے, ویزاز وغیرہ, یہ ہر چیز. یہ اس کے اوپر بھی میں نے سب سے پہلا پولیٹیکل یا گورنمنٹ ڈگنیٹری یو ای نے جس کو بلایا تھا کووڈ, جب انہیں پہلے لاک ڈاؤن اپنا کھولا تھا, میں تھا. اور انہوں نے پبلکلی اناؤنس بھی کیا تھا کہ میں سب سے پہلا ڈگنیٹری ہوں جو وہاں گیا. اسی میٹنگ میں وہاں کے لیبر منسٹر نے بتایا تھا ہمارا 11% انکریز آیا ہے ہائیلی اسکلڈ لیبر پہ جو گولڈن ویزا دیتے ہیں ابھی. ہائیلی اسکلڈ پہ 11%, یہ بھی ریمیٹنسز کی طرف پہ جاتا ہے 11%. ان نے جو ہمارے لیبر کا جو روکا ہوا ہے وہ صرف ہمارا نہیں ہے, ان کے پاس ایک ورچوئل لیبر ڈیٹا بیس ہوتی ہے, ورچوئل لیبر ڈیٹا بیس بینک ایسا کچھ اس کا نام ہے. اس کے اوپر 1.2 ملین تو 12 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. یہ وہ لیبر ہیں دنیا کے ہر ممالک سے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ, جو دبئی کے اندر, یو اے ای کے اندر ہیں اور ابھی نوکری سے نکالے گئے لیکن پھر بھی وہیں ہے, مارکیٹ کے اندر ہے. تو انہوں نے ورچوئل لیبر مارکیٹ اس کو نام دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ فگر 12 لاکھ سے کوئی 6 لاکھ تک نہ جائے, ہم باہر سے کیسے اور لوگ منگوائیں. ان کا ایکسپورٹ میں ان کی بہت زیادہ ان کی اہمیت تھی اور تھا کہ اکانومی اس سے پک ہوگی, ایکسپورٹ 2021 تک موو ہو گیا. تو ان کی بھی اکنامک چیزیں بھی تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوئی ہیں, تو اس لیے ان نے لیبر پہ بھی سلو ڈاؤن کیا ہوا ہے. یہ تھرڈ ویو آپ کے سامنے ہے اور آپ نے اللہ کے شکر کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہیے, اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاسموس ہیز بین آئی مین ویری کائنڈ ٹو اس. کچھ عجیب معاملہ ہے کہ پاکستان میں اتنی اموات نہیں جیسے پوری دنیا کے اندر دیکھا گیا. ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ گئی اور باقی اور بھی چیزیں, ہماری شرح نمو میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے ایکسپورٹس جو ہے وہ بہت زیادہ اضافے کے ساتھ جا رہی ہیں. امپورٹس میں اب تھوڑی سی زیادہ شرح نمو بڑھے گی کیونکہ ہم ایسے پلانٹس اور کیمیکل چیزیں لگا رہے ہیں. اور آپ کے جو آپ نے جو اسپیشل انیشیٹو اوورسیز کے حوالے سے لیے, آپ کو کیا لگتا ہے سر کتنی انڈسٹریلائزیشن ہونے والی ہے؟ اچھا, اب اس میں ساتھ ایڈ کرتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے وقت کا, قیمتی وقت کا فائدہ اٹھایا جائے. سی پیک میں سر آپ کو کیا لگتا ہے سعودی عرب کو ہم دعوت دینے جا رہے ہیں کہ وہ بھی سی پیک میں آئیں. سی پیک کا جو حجم ہے وہ بڑھتا جائے گا اور ہماری جو انویسٹمنٹ جو آئیڈیالوجی ہے, اور اس کے سر ایڈ بھی کیجئے کہ کچھ کام تو پاکستانیوں کو اور بھی کرنا ہے نا, کہ ووکیشنل اپنے اسکل ورکر کو جتنا ہم بڑھائیں گے تب ہم ہیومن کیپٹل ریسورس بڑھا کے وہاں پہ بھیج سکیں گے. اگر چائنا کے پاس ٹیکنالوجی, وہاں پہ پوری دنیا میں چائنیز ٹیکنالوجی, کورین ٹیکنالوجی, جاپنیز ٹیکنالوجی لگے گی اور ہمارا جو لیبر ہے اس کے لیے اکوپ نہیں ہوگا, تو وہ ہماری ڈیمانڈ کیوں لے گی؟ یہ بھی تو بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے یہاں پہ ایجوکیشن اور ووکیشنل جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی بہت کام کرنا پڑے گا. ٹیفٹا جو ہے وہ 1970 سے زیادہ آگے اپڈیٹ ہو ہی نہیں سکا. خان صاحب نے تو ڈائریکٹ جا کر نہیں کرنا, انہوں نے تو انڈر دی منسٹریز کہہ دیا. ووکیشنل ہے, ٹیفٹا ہے, پاکستان کے جو سرکاری خرچے کے تحت بلین آف دا ڈالرز ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. نیفٹیک ہے, وہ اس سٹینڈرڈ پہ کام نہیں کر رہے, اس طرح کی اسکل فورس جنریٹ نہیں کر رہے, تو یہ پھر اوورسیز کے اوپر یا پاکستان پہ یا حکومت پہ کوشچن کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو بھی اپ گریڈ ہونا چاہیے. تو کنسرن منسٹریز بتائیں. سر یہ بتائیے کہ اوورسیز میں خاص طور پہ اب کتنی انویسٹمنٹ آپ دیکھتے ہیں؟ آپ نے ایف بی آر کی بھی بات کی, ابھی ہمیں اور کیا انیشیٹوز اور پالیسیز لینی چاہیے؟ ایک تو ہمارا یہاں سے جو کیپٹل ہے, لیبر کیپٹل, ہیومن لیبر کیپٹل, وہ یہاں سے وہاں جائے, اور وہاں کے لوگ جب یہاں آئیں تو ہمارے پاس کون سی انڈسٹریز ہیں, اور یہ سی پیک کے جو 9 اکنامک زونز بھی بن چکے اور اس کو ہم بڑے اچھے سے دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کو جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کیا دیکھتے ہیں سر؟ آئی تھنک دیکھیں, جہاں تک ہمارا جو میرا جو گول ہے سر کہ جب یہ ٹرم ہماری ختم ہو, میں چاہتا ہوں کہ میں اگر ہمارے جو ملک ہیں جہاں ہم مین پاور بھیج رہے ہیں اس کو ہم اس کا اسپیکٹرم ہم ایکسپینڈ کر سکیں. صرف جی سی سی سینٹرک نہیں ہونا چاہیے, اور بھی ملکوں کے اندر پریپیئر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ ایک ملک کی اور ملک میں خدا نخواستہ ان کے برے وقت چل رہے ہوں, ان پہ کوئی ایسے حالات ہوں تو ہم پہ ڈیمیجنگ امپیکٹ ہوتا ہے. تو ہمیں زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے ایک پرٹیکولر ملک کے اندر. تو ہم ایکسپینڈ, رومینیا پہ ہم نے مین پاور شروع کر دیے بھیجنا, پہلی دفعہ جاپان کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیے. از دیٹ دی رائٹ نیوز کہ یہ جو تقریباً 8 لاکھ کے قریب لیبر کی ڈیمانڈ آئی؟ جاپان کی 5 لاکھ کی لیبر کی ڈیمانڈ آئے گی, صرف پاکستان سے نہیں,
वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने MOU साइन किया उनके अच्छा, साथ, perfect, और that's हम a अभी nice- जो आपकी बात करते हैं स्किलिंग की तरफ जा रहे हैं Sir. उनके लिए, क्योंकि IT में इन पर्टिकुलर लड़के उनकी एजिंग पॉपुलेशन है तो उनकी ज़रूरत है। जर्मनी जो भी कर ले उनकी ज़रूरत बनेगी मैन पावर, क्योंकि वहाँ भी एक एजेड पॉपुलेशन है। नो मैटर व्हाट वो कर लें, रोक तो नहीं सकते आप एज, Sir. तो उनको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें अपने आप को रोबोटिक्स, AI, ब्लॉकचेन वगैरह में अपने आप को That is गेयर अप very करना है कि हम इन मुल्कों में इन्फिल्ट्रेट कर सकें अपने मैन पावर के साथ। सर चाइना के साथ हमारे साथ ताल्लुकात, फ्रेंडली कंट्री, गवादर उनके पास है, बाकी सारा उनके पास है। आई माई सेल्फ बिलोंग टू चाइना एक्चुअली, क्योंकि 4 साल मैंने वहाँ रहा। नेशनैलिटी नहीं देते, सऊदी नेशनैलिटी नहीं देते, यूएई नेशनैलिटी नहीं देते, कनेडियन और अमेरिका हमें ले दे करके हमारा लेबर वहाँ पे तीसरी नस्ल जा करके वो अमीर हो ही जाती है समहाउ। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि इनके साथ बीइंग ओवरसीज, आपके जहन में कोई पॉलिसी है कि उनके लोग तो इधर आएं और वो यहाँ पावर के प्रोजेक्ट्स करते हैं, हमारे लोग चाइना में जाएं तो उनको किस तरह फैसिलिटेट किया जाए? सऊदीया के अंदर हमें भी कोई प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, वहाँ पे लैंड की बाइंग या बाकी चीज़ें, या पाकिस्तानियों को वो इज्जत दिया जाए जैसे टर्की के साथ आपके माहिदे होंगे? आपके जहन में सर कोई एक रिफाइंड पॉलिसी इस लिहाज से है कि हमारे लोग जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जब इतनी 10-10 साल 12-12 साल लगा के आएँ और बाद में लुट फुट के कहीं आ ही ना जाएं, इस तरह की आपके जहन में कोई इसके इन फ्यूचर कोई आपके जहन में पॉलिसी है? देखें, अब कई मुल्कों की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, बिकॉज कई मोनार्कीज़ हैं, कई डेमोक्रेसीज़ हैं। सर तो जो डेमोक्रेसी होती है उसमें आपका एक बायलैटरल गिव एंड टेक चलता है। लेकिन देखें, सऊदी अरेबिया में हमारे कई ऐसे पाकिस्तानी जो एक्सट्रीमली वेल सेटल्ड हैं। जो मसला आता है वो मेनली आता है आपका लेबर का, यूएई में या सऊदी में आपको उनका आता है, और वो क्योंकि हमने पहले बात ये कि कभी ओनरशिप नहीं ली ऐसे, और जब दूसरा मुल्क देखता है कि आप अपने लोगों के लिए नहीं खड़े होते तो वो भी शायद उसके लिए उतनी इज्जत ना दे, क्योंकि उसको पता है इसके पीछे कोई वाली वारिस नहीं है। ठीक। तो अब क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है, चाहे तेजी से हो रहा हो या ऐसा से हो रहा हो, लेकिन हो रहा है, ग्रेजुअली इट इज गोइंग। तो ये आपके बिजनेसमैन में भी रेजोनेट करता है। जितने आप ईज ऑफ बिजनेस देखें, में गवर्नमेंट का काम होता है सिर्फ पॉलिसी देना और गवर्न करना, जब बाकी चीजें मार्केट डिटरमिन करती है। जितना आप मार्केट को खोलेंगे, चाहे सीपैक को सब मुल्कों के लिए खोल दें, जो उसको भी आना है उसके अंदर आने दें। यही मैं स्टेटमेंट सुनना चाहता हूं। तो जो भी आए उसमें जो पाकिस्तान के फायदे के लिए हो उसको लेना चाहिए, और वो मार्केट डिटरमिन करेगी, कंपटीशन क्रिएट होगा उसमें। और जो जहाँ तक चाहे सऊदी अरेबिया के बिजनेसमैन हो या यूएई के हो या जहाँ भी, बिल्कुल हमें स्पेशल वन विंडो ऑपरेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, खास तौर पे जो ये हमारे जोन्स हैं। ईज इज द मेन थिंग। लोग प्रॉफिटेबिलिटी, पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं कि यहाँ प्रॉफिट्स आप मुनाफा बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि सिर्फ यहाँ जो ट्रेडिशनली जो चल रहा था वो सिर्फ वो बंदा ऑपरेट कर सकता है जो सिस्टम के अंदर इंट्रेंच्ड हो। वो बिजनेसमैन जिसके पे रोल पे DC के ऑफिस में भी लोग हों या DPO के ऑफिस में भी लोगों को पैसे शैसे दे के अपनी चीजें चला ले। जो बाहर से बेचारा आया वो तो फिर एक मिनिस्ट्री से धक्के खा के दूसरी मिनिस्ट्री भागता रहता है। तो ये इस ईज की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। और इसकी मेन चीज आखिरी में मैं इसकी मेन चीज ये थी कि जो बाहर से लोग आते हैं, चाहे उनका काम आसानी से हो या ना हो, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि 3 साल अभी होने वाले हैं। 3 साल में आप कोई भी पाकिस्तानी ओवरसीज इन्वेस्टर ने किसी ने कोई वीडियो या ऐसी कुछ नहीं बनाई कि किसी मिनिस्टर ने मेरे से पैसे मांगे या ये कोई चीज हो। चाहे बेशक हमारा काम स्लो हो, हम तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं आई। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एटलीस्ट वो कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सिस्टम 70 सालों में बहुत खराब किया गया है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर। हम आपसे मजीद सवालात करना चाहते थे, लेकिन टाइम की कमी के बायस हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। थैंक यू डॉक्टर हसनैन जावेद। थैंक यू। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्की मईशत का हिस्सा बनाने के लिए भरपूर इकदाम किए, और जिससे ना सिर्फ मुल्क में जो है वो रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, बल्कि मुल्क में सरमायाकारी की राह भी हमवार हुई। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल क्या हैं और उनके मसाइल के हल के लिए हुकूमत मज़ीद क्या इकदाम करने जा रही है। Thank you so much for watching our program.
ہمارے ملک کا جو یہ قیمتی اثاثہ ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ اسی طرح ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔